یہ جو گھریلو صارفین ہے 94%، ان میں 200 یونٹس تک ہم ان کو رعایت دے رہے ہیں 3 مہینے کے لیے، جولائی، اگست، سپٹمبر، اور پھر اکتوبر میں موسم بہتر ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ بجلی کی جو استعمال ہے وہ بھی کم ہوتا ہے۔ اور اس 3 مہینے کی جو ہم اپنے عام شہری، عام صارف جو ہے، یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ 2.5 کروڑ یہ کنزیومرز ہیں، ہاؤس ہولڈز ہیں، 94%، اس کے اوپر 50 ارب روپے کی رقم خرچ ہوگی، 50 ارب روپے۔ اور اس میں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن بھی شامل ہے۔ تو یہ ہم نے 50 ارب روپے اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ سے نکالا ہے، ماضی کی طرح وعدہ کر کے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، عوام کا بھی خیال رکھا، غریب عوام کا، عام آدمی کا، اور جن کے ساتھ ہم نے یہ معاہدہ کر کے آگے چلنا ہے ان کو بھی پوری طرح آن بورڈ رکھا، ان کے ساتھ کوئی وعدہ خلافی نہیں کہی، ان کو بتایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور فنڈز کا بھی بجٹ سے نکال کے اس کا انتظام کیا ہے۔ یہ نہیں کہ سیاست چمکانے کے لیے ریاست کو برباد کرنے کا جو وہ نسخہ تھا 2021 اور 22 کا، کہ جناب تیل دنیا میں آسمان سے باتیں کر رہا ہے اور قیمتیں کم کر دیں، اور خزانے میں اس کا نہ کوئی بجٹ، نہ کوئی دھیلا رکھا گیا، اور اس طرح ریاست کو تباہ کیا گیا۔ اور اللہ کے فضل سے آ کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ریاست کو ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور سیاست کو ہم نے تباہ کیا، ہمیں اس سے کوئی اس کا دکھ نہیں ہے۔ تو آج ہم نے یہ 50 ارب روپے ہم نے مختص کیے ہیں، اور 94% جو ہاؤس ہولڈز ہیں یا گھریلو صارفین ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا، 4 روپے سے لے کے 7 روپے فی یونٹ، 4 روپے سے لے کے 7 روپے فی یونٹ۔ اور اس سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جائز ایک مطالبہ ہے عام آدمی کا وہ انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یقیناً موسم بدلے گا، شدید گرمی کی جو اس کا تپش ہے، دیکھیے بجٹ جو ہماری ایک ضرورت تھی ملک کی کہ ہمیں IMF کے ساتھ پروگرام کرنا تھا، اگر اس کے بغیر کر سکتے تو میں آخری شخص ہوتا کہ ہم کہتا کہ IMF کے ساتھ ہمیں یہ کرنا ہے، وہ ہماری ایک مجبوری ہے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم نے ایمانداری سے اور خلوص دل سے اور قربانی اور احسار سے ہم نے محنت کی شبانہ روز، اور جو اشرافیہ ہے جس نے پاکستان سے بے پناہ فائدے حاصل کیے ہیں، وہ پاکستان کو اب یہ واپس فائدہ لوٹائے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو، صاحب حیثیت جو ہیں، اشرافیہ جو دولت سے مالا مال ہیں، آج ان کا وقت آ گیا کہ وہ قربانی اور احسار کا مظاہرہ کریں، اور ساتھ صنعت و حرفت اور زراعت کو چلانے کے لیے حکومت پاکستان صوبوں کے ساتھ مل کر دن رات محنت کرے گی۔ بچت ہم کریں گے، ڈاؤن سائزنگ کا پروگرام شروع ہو چکا ہے، اور میں خود نگرانی کر رہا ہوں ان تمام اہم شعبوں کی۔ FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی 100% ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے۔ پرسوں میں کراچی میں تھا، وہاں پر سارے حالات سے پاکستان کے اندر جو امپورٹس ہوتی ہیں یا ایکسپورٹس ہوتی ہیں، سالانہ 5 ارب ڈالر کا فریٹ، یعنی بحری جہازوں کا کرایہ کہہ لیں عام زبان میں، 5 ارب ڈالر خرچ کیا جاتا ہے، 5 ارب ڈالر۔ یہ آپ سن کر آپ کو بہت حیرانگی بھی ہوگی اور آپ کی طبیعت بھی خراب ہوگی، لیکن بات یہ ایسی ہے کہ 5 ارب ڈالر کا فریٹ سالانہ خرچ کیا جاتا ہے امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اوپر، جو مایہ ناز پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن PNSC
کے پاس صرف 12 جہاز ہیں. ان کی سال کی جو خالی تنخواہیں ہیں وہ 5 ارب روپے ہیں. 5 ارب روپے یعنی فی جہاز کہہ لیجئے 48 کروڑ روپے آتا ہے یا 47 کروڑ روپیہ, اور صرف 12 جہاز. اب بتائیے کہ اگر ہم 5 ارب ڈالر ہم ادا کر رہے ہیں اور ہمارے پاس جہاز ہیں, بنگلہ دیش کے پاس کئی 100 جہاز ہیں اور دوسرے ممالک کے پاس کئی 100 بحری جہاز ہیں, ہزاروں میں, اور وہ خود وہ کرایہ جو ہے کماتے ہیں, ایکسپورٹس بھی کرتے ہیں, امپورٹس بھی کرتے ہیں. یہاں پر ہم 5 ارب ڈالر ہم ادا کر رہے ہیں اور اپنی ہماری فلیٹ کوئی نہیں ہے, اور تنخواہ جو ہے وہ 5 ارب روپے سال کی. یہ ہے وہ ایک بدقسمتی سے ہماری شومی قسمت ہے کہ جو ملک کے ہر کونے کونے میں آج وہ دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. اس کا ہم نے علاج کرنا ہے, فوری طور پر علاج کرنا ہے. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ مشکلات ہیں, مسائل ہیں, چیلنجز ہیں, لیکن اگر اس کی تدبیر کرنی ہو, حل نکالنا ہو, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہمت کرے انسان, تو کوئی مشکل نہیں رہ جاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں پر ہم نے یہ 50 ارب روپے سے یہ 3 مہینے کا اپنے غریب بجلی کے صارفین جو 92% ہے, 92% ہیں گھریلو صارفین, ان کو یہ ریلیف دیا جا رہا ہے. آئندہ کے لیے ریلیف کا ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں کہ جو کرپشن کی نظر اربوں کھربوں ہو رہے ہیں وہ کرپشن بند کی جائے. ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک مقتدر ادارے نے ہمیں بتایا کہ صرف کراچی کی بندرگاہ پر سالانہ 1200 ارب روپے کی امپورٹ ٹیکسز چوری ہو رہے ہیں. اس لیے میں پرسوں وہاں پر تھا, اب میں نے FBR کی میٹنگ پھر رکھی ہے. 1200 ارب روپے کی چوری وہاں پر ہو رہی ہے کراچی کی بندرگاہ پر. وہ ہماری جو امپورٹس ایکسپورٹس کے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں, مینلی امپورٹس کے اوپر, یہ اس سے ہٹ کر ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2700 ارب روپے کے کلیمز وہ ٹریبونلز اور ہائر لیول پر عدالتوں میں کئی سالوں اور دہائیوں سے پڑے ہوئے ہیں, اور دونوں طرف کے جو پارٹیزیں ملی ہوئی ہیں اور قوم کا یعنی تیل نکالا جا رہا ہے. یہ ہیں وہ بڑے بڑے چیلنجز, یہ ہیں وہ پیراسائٹس جس نے پاکستان کے جسم کو لہو لہان کر دیا ہے. اور اگر ہم نے غریب آدمی کی سنوائی کرنی ہے, اگر ہم نے پاکستان کو خوشحالی کے راستے لے کے جانا ہے, اگر ہم نے کشکول توڑنا ہے, اگر ہم نے قرضوں کی زندگی سے نجات حاصل کرنی ہے, تو واحد طریقہ کہ ہم خلوص دل سے اور ایمانداری سے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم دن رات محنت کریں اور شبانہ روز محنت کریں. اور جن طبقات نے, جنہوں نے پاکستان سے بے پناہ فائدے حاصل کیے ہیں, وہ پاکستان کو اس کا حق واپس لوٹائیں. اور جہاں تک میری ذمہ داری ہے, آپ نے مجھے نواز شریف کی تجویز پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے آپ نے منتخب کیا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنے کابینہ کے جو قابل احترام ممبرز کی حوالے سے کہ انشاءاللہ ہم اپنی جان لڑائیں گے, کوئی رتی برابر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ, اور دن رات پسینہ بہائیں گے اور پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے اور ان تمام مشکلات سے نجات حاصل کروائیں گے. اس کے لیے دن رات ہم کاوشیں کر رہے ہیں. ہماری جو زراعت ہے اس میں بے پناہ اس میں ترقی کی گنجائش ہے, IT کے اوپر بے پناہ ترقی کی گنجائش ہے, معدنیات میں بے پناہ ترقی کی گنجائش ہے. یہ وہ سارے معاملات ہیں. کیا باقی قوموں جنہوں نے ترقی کی ہے وہ کوئی آسمان سے اترے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں پورے پاکستان میں, بینکرز ہوں, سیاستدان ہوں, بیوروکریٹس ہوں, افسران ہوں, ٹیچرز ہوں, ڈاکٹرز ہوں, انجینئرز ہوں,
सिपाही हो, जज हो, वकील हो, मैं समझता हूं कि एक किसान हो, बेपनाह सलाहियतें दी हैं और बेपनाह मेहरबानी की रब ताला ने अपने वसाइल जो हम पर निछावर किए हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने इन वसाइल से हमने काम नहीं लिया, उनको बुरोकार नहीं लेके आए। लेकिन अंग्रेज़ी में कहते हैं कि इट इज़ नेवर टू लेट। आज भी अगर हम फैसला कर लें, हम अपनी कमर कस लें, तो यकीन करें कि इंशाअल्लाह फिर कोई मुश्किल रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। दरिया, पहाड़, समंदर अबूर करेंगे। शर्त यह है कि मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। अगर PIA की फ़्लाइट आपने पकड़नी है सुबह 7 बजे, तो फिर सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती, नमाज़ पढ़ के अपने नहा धो के पर एयरपोर्ट जाते हैं। और अगर 7 बजे फ़्लाइट और 6:45 बजे घर से निकलेंगे तो कौन आपका इंतज़ार करेगा? वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर इस कौम की हमें हालत बदलनी है और ये मुमकिन है। मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है बिल्कुल। तो मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि आइंदा जो फिजिकल स्पेस हम हासिल करेंगे इन्फोर्समेंट के ज़रिए, ये जो मैंने अभी आपको बड़े बड़े जो सुराख बताएं, सुराख जो बोरी में सुराख होता है, जितना आप गंदम डालें वो निकलती जाती है सुराख से, वो सुराख जो है बंद करेंगे, अरबों खरबों कौम के वापस लेके आएंगे, ईमानदारी और ज़िम्मेदारी से उनको खर्च करेंगे, तो इंशाअल्लाह इस कौम के ज़ख्मों पर न सिर्फ आप मरहम रखेंगे, ये एक बड़ी तवाना और अजीम कौम बन जाएगी। तो मैं इस हवाले से आपको मैं यहाँ पर दावत दी और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का, जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, जनाब पावर मिनिस्टर साहब का, जनाब डिफेंस मिनिस्टर साहब का, जनाब प्लानिंग मिनिस्टर साहब का, और जो सामने मेरे बहुत काबिल एहतराम वज़राए कराम बैठे हैं, और तमाम आप साथियों का कि जो इस मामले में पूरी मावनत कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वक्त गुजरेगा इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे, बेहतरी आएगी और पाकिस्तान अपना खोया मुकाम हासिल करेगा इंशाअल्लाह। आपका बेहद शुक्रिया। अगर अब इस हवाले से कोई आप में से बात करना चाहता है तो मैं हाज़िर हूँ। जी मोहतरमा फरमाइए।